پہلے سلفی منہج کہتے کس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ پھر آپ کا یہ ڈاؤٹ، یہ معاملہ کلیئر ہو جائیں گے. ہم کوئی نئی چیز کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہم کوئی نئے گروہ، نئی جماعت، نئے فرقے، نئے مسلک کی دعوت نہیں دے رہے ہیں. اس بات کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہو جائیں گا یہ کہ مقرر خود بولنے والا ایک فرقے کی طرف بلانے والا بن جائیں گا. تو آئیے سلفی منہج کہتے کہ اس کو ذرا اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں، ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آنے سے بہت سی بار لوگ سمجھتے یہ بھی ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک فرقہ ہو اس اعتبار سے کہ 73 فرقے ہونے والے اس امت کے اندر ایک نجات پائیں گا، تو اس کے تعلق سے بھی آپ نے فرقہ کہا. وہ اس اعتبار سے فرقہ ہو جائیں گا کہ سارے لوگ چونکہ اپنے آپ کو الگ بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک فرقہ نظر آنے لگیں گا، ایک الگ جماعت اور گروہ نظر آئیں گے. لیکن حقیقت میں وہ دین اور وہ اسلام ہے، یاد رکھیے، جو وہ 73 میں سے ایک فرقہ ہے نا جو جنت میں جائیں گا، وہ جس مسلک پہ، جس دین پر، جس طریقے پہ ہوں گا وہ کامیابی والا طریقہ ہے. اس بات کو یاد رکھ لیجیے. بہرحال آئیے اب سلفی کس کو کہتے ہیں یا سلف کس کو کہتے ہیں، آئیے اس سے شروع کرتے ہیں. سلف کا معنی ہوتا ہے پچھلے گزرے ہوئے لوگ، دادا پردادا اس کے اوپر کی نسلیں. اس کو عام عربی زبان میں کہتے ہیں سلف، جو گزر گئے، جن کے بعد ہم آئے. سمجھ رہا، یہ سلف ہے. شریعت کی اصطلاح میں سلف یا سلفی ہم جب کہیں گے یا سلف کہیں گے تو اس سے مراد وہ پہلے 3 گروہ، جس میں سب سے پہلے صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت اور تبع تابعین کی جماعت، جن کے نجات کے تعلق سے، جن کی کامیابی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر گواہی دی کہ سب سے بہترین گروہ، سب سے بہترین جماعت وہ ہے جو میرے دور کے لوگ ہیں. ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم، پھر اس کے بعد کے، پھر اس کے بعد کے ہیں. تو جب ہم سلف کہیں گے تو اس کا معنی عام گزرے ہوئے لوگ نہیں ہوں گا، یاد رکھیں. شرعی اصطلاح میں سلف کا معنی ہوگا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور سلف میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو صحابہ کے طریقے پر بعد کی زندگی گزارے، چاہے وہ اس دور کے ہو چاہے اس دور کے ہو. حقیقت میں سلف سے مراد صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد کی نسلوں میں جو لوگ ان کے طریقے پہ چلے، ان کے طریقے پہ چلے، چاہے وہ پچھلے ہو چاہے آج کے دور کے ہو، یہ تمامی لوگ کیا کہلائیں گے؟ سلف. ٹھیک. تو میں کوئی نئی اصطلاح اور نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. فقہ کی کتابیں اٹھائیے، قدیم زمانے کی کتابیں اٹھائیے، یہ قول آپ کو بار بار ملیں گا. سلف کے مطابق یہ بات ایسی تھی، خلف نے یہ بات فرمائی ہے، یہ ملیں گا آپ کو بالکل. آپ بولیں گے سلف اور خلف کیا ہے؟ خلف وہ جس نے سلف کی مخالفت کی، تو سلف کی رائے یہ ہے، خلف کی رائے یہ ہے. اہل حدیث یہ کہتے ہیں، اہل الرائے یہ کہتے ہیں. یہ بات بھی قدیم ہے، یہ کوئی آج کی نہیں ہے، اس زمانے میں ملیں گے آپ. مطلب وہ لوگ جو حدیث کو ماننے والے ان کا دعویٰ یہ تھا، اور جو اہل الرائے، وہ لوگ جو حدیث نہیں اپنی رائے پیش کرتے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا. تو سلف کی جب ہم بات کرتے ہیں، حدیث کی جب بات کرتے ہیں، اہل الحدیث مطلب حدیث کو ماننے والوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قدیم بات کر رہے ہیں. صحابہ کے بعد کے دور کے لوگ اپنے آپ کو یوں ہی توڑا، سلف سے ہٹ کر عمل کیا، خلف میں کہلائے. حدیث سے ہٹ کر عمل کیا جو ہے قیاس اور دیگر چیزوں کے اوپر، جبکہ کتاب و سنت کی واضح دلائل موجود تھے. ہاں موجود نہیں ہونے کی شکل میں قیاس اور وہ تمام چیزیں بھی درست ہے، وہ ہونے کے بعد بھی جس نے اختلاف کیا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اہل الرائے کہلائے، رائے پہ عمل کرنے والے. تو بہرحال سلف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کی تو گواہی خود حدیث میں آ گئی، اور اس کے بعد کے نیک لوگ جو ان کے طریقے پہ چلے، یہ آج کے ہو یا پہلے، یہ کہلائیں گے سلف یا سلفی. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ معنی ہوا سلف. اب منہج سلف، منہج کیا ہے؟ یہ نہج کس کو کہتے ہیں یہ بھی جان لیں. نہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ، طریقہ بولتے ہیں نا کس کے طریقے پر. تو اب اس دور میں ایک مسلمان میرے بازو ادھر بیٹھا ہے سیدھے ہاتھ پہ، ایک مسلمان میرے الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہے، یا اس سیدھے ہاتھ پہ کئی مسلمان بیٹھے اور الٹے ہاتھ پہ کئی مسلمان بیٹھے. وہ پہلا آدمی مسلمان کہتا ہے، دوسرا آدمی مسلمان کہتا ہے، تیسرا بھی مسلمان کہتا ہے، میں بھی مسلمان کہتا ہوں، ادھر والا بھی مسلمان کہتا ہے، الٹے ہاتھ والا سب مسلمان کہتے ہیں. لیکن ساروں کو اگر ایک غیر مسلم دور سے دیکھے تو ساروں کے طریقے الگ نظر آ رہے ہیں اس کو. سمجھ؟ ایک مسلمان یہ نظر آ رہا ہے اس کو جو کہہ رہا ہے یا اللہ، تو ایک مسلمان ایسا بھی نظر آ رہا ہے اس بیچارے کو جو کہہ رہا ہے یا غوث، تو ایک مسلمان ایسا بھی نظر آ رہا ہے جو مصیبت میں کہہ رہا ہے یا فلاں بول کے نام لے رہا. تو وہ سامنے والا کنفیوز ہے، شاید میرے پاس جتنے معبود ہیں ایک سے زائد کئی کروڑوں میں، شاید اس کے پاس بھی کئی معبود ہے، اس لیے ہر کوئی الگ الگ پکارتا ہے اپنے رب کو. سارے ہی مسلمان ہیں. وہ ایک فکر رکھتا ہے، ایک سوچ اور ایک عمل کرتا ہے، یہ ایک فکر رکھتا ہے، سوچ عمل کرتا ہے، میں ایک فکر رکھتا ہوں، سوچ رکھتا ہوں، عمل کرتا ہوں، وہ ایک فکر رکھتا ہے میرے.
اور سارے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو اب ضروری ہو جاتا ہے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا کہ کس طریقے پہ ہم رہیں، مطلب کس طریقے پر اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، یہاں اس میں ڈیفائن کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کبھی کبھار صرف مسلمان کہنا کام نہیں آئیں گا، ہمیشہ نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھار کام نہیں آئیں گا، یاد رکھیں، اس لیے کہ پھر سارے ہی وہ ہو جا رہے ہیں نا، سارے ہی اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہر کسی کا الگ بات ہو رہی۔ ایک آدمی کسی کے سامنے غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ بھی مسلمان، میں کہتا ہوں وہ جھکنا حرام ہے، میں بھی مسلمان۔ تو اب فرق کرنا ضروری ہو گیا کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں تو کس کے طریقے پر اور نہج پر سمجھتے ہیں قرآن حدیث کو، یہ بہت ضروری ہو گیا اب ڈیفائن کرنا اپنے آپ کو کہ آپ کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے پہ سمجھتے ہیں یا کتاب و سنت کو اس کے بعد کے اہل رائے نے، اہل بدعت نے، اہل صوفیہ نے، اہل خرافات جو ایجاد کرتے تھے، اہل شرک نے، اسی طرح جو ہے مختلف قسم کے جو چیزوں کو جنہوں نے اسلام کے اندر مان لیا، یا اہل کلام نے، سمجھتے نا، علم کلام ایک زمانے میں ایسا عروج پر تھا کہ قرآن حدیث پھیکی کر دیتے تھے، کلام منطق لڑائی جا رہی ہے، اہل کلام بس، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کیا ان کے طریقے پر اب کیسے سمجھا جائے؟ تو یہاں اب ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس دین کو ویسے ہی سمجھیں جیسا پہلی نسل نے اس دین کو سمجھا تھا، اس کے مطابق عمل کیا تھا، جو ہمارے سلف تھے ان کے نہج پر ہم کو چلنا ہوگا، اسی لیے اسے منہج سلف یا سلفی منہج کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو جب ہم سلفی منہج سلف کی بات کر رہے ہیں، سلف کے طریقے کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی نئی بات ہم نہیں کر رہے، کوئی نئے گروہ کی ہم دعوت نہیں دے رہے، کوئی نیا فرقہ ہم ایجاد نہیں کر رہے، ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ پہلے لوگ تھے، جیسا انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا، ہم لوگ بھی کتاب و سنت کو، اللہ کی کتاب کو، اس کے رسول کی سنت کو من اور ان، جوں کا توں ویسے ہی سمجھے اور اپنی زندگیوں میں وہی چیز لا کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہاں ضرورت ہوتی منہج سلف کی۔ عام اعتبار سے، دعوتی نقطہ نظر سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم کو اپنے آپ کو کچھ اور بولنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں، مسلمان کافی ہے۔ لیکن جب سارے ہی لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، سب کی سوچ اور فکر الگ، سب کا معاملہ الگ، ایک حرام کہہ رہا ہے، دوسرا حلال کہہ رہا ہے، ایک کے نزدیک مکروہ تو دوسرا عین حلال بول کر اسی کو عمل کر رہا ہے، تو اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ اب ہم کس کی رائے لے بھائی، کیسے سمجھے اس قرآن حدیث کو؟ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہے، اور اللہ رحم کرے ایسی دلائل اور ایسی منطقانہ اور فلسفیانہ لوگوں نے قرآن حدیث سے نکات نکالے، ہے قرآن اور حدیث ہی وہ، لیکن ایسی اپنی سوچ اور عقلیں لڑائی کہ اللہ رحم کرے کہ ایک صاحب نے تو ایک کتاب لکھی، دیکھیے کتاب تو بلیک اینڈ وائٹ پروف، کتاب لکھی اور کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہ صرف جائز ہے بلکہ حلال ہے، مانگنا بھی چاہیے، اور قرآن کا حکم بھی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ کہاں سے لائے اس نے دلیل؟ چلیے دیکھتے ہیں، تو پھر دلیل بھی موجود ہے، دلیل بھی موجود ہے کہ پکار لو ان کو، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آیت کا حوالہ ہے، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پکار لو ان کو جو اللہ کی سوا جن کو پکار سکتے ہو۔ دیکھو قرآن کی دلیل ہے، حالانکہ یہ آیت مشرکین کے لیے اور انکار قرآن کے لیے آئی تھی، جب اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ کہا آیت نمبر 23 کے اندر کہ اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے کلام نازل کیا ہے، تم کو شک یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو کیا کرو، تم اس قرآن جیسا ایک صورت لے کر آؤ، مثال کے طور پہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکار لو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا لو سب کو جمع کر لو، جن اور انس اور ساروں کو جن کو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، پتھر اور مٹی، جن چیزوں کی، کیوں لا لو، پکار لو ان کو مدد کے لیے اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو۔ آیت تو قرآن کی ہے نا، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو ثابت کر رہا ہے قرآن سے غیر اللہ کو پکارنا، ہم کہہ رہے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، کفر ہے، تو ہے نہیں ہے فرق۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ قرآن حدیث کو ہم کس طریقے پر سمجھتے ہیں، کہ ہم صوفیوں کے طریقے پر، کیا ہم اہل کلام والوں کے طریقے پر، یا اہل رائے کے طریقے پر، یا اپنی سوچ کے طریقے پر، یا صوفیوں کے طریقے، کس نہج پر ہم سمجھتے ہیں؟ تو اس میں سب سے پیارا طریقہ اور واحد طریقہ جو کتاب و سنت کو سمجھنا ہے وہ طریقہ ہے جن پر یہ چیز اتری تھی، جو اس وقت موجود تھے، اور وہ جماعت صحابہ ہے۔